اداروں میں اب فرکشن ہے، تناؤ ہے، اس پورے معاملے کو آپ کہاں جاتا دیکھ رہی ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا علی صاحب پروگرام میں مدعو کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے یہ جو ٹاپک پہ جس پہ بات ہو رہی ہے نا، اس پہ مختصر سی ایک بات کرنا چاہوں گی۔ آج اسلامی سال کا پہلا دن ہے، یکم محرم الحرام ہے، اور آج اس شخصیت کی شہادت کا دن ہے جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل کے اوپر حکومت کی تھی، خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت تھی ان کی، اور عالم یہ تھا کہ مجمع میں سے کوئی بھی شخص کھڑے ہو کر پوچھ لیتا تھا کہ جو کرتا آپ نے پہنا ہوا ہے اس کا حساب دیں، یہ اتنا بڑا کیسے؟ تو وہ خلیفہ وقت تھے، نہ وہ اپنے قاضیوں کو یہ کہتے تھے کہ میں کیا ہر کسی کو جواب دے ہوں، نہ ان کی شورا کھڑے ہو کر شروع ہو جاتی تھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی شخص کھڑا ہو جائے اور کوئی بھی شخص سوال کر لے۔ اور یہ وہ شخصیت تھے جنہوں نے اپنے گورنرز کے اوپر، اپنے قاضیوں کے اوپر یہ لازم کیا تھا کہ وہ اتنے بڑے عہدوں پر موجود ہیں، اسی لیے وہ زیادہ جواب دہ ہیں۔ تو شاید میں اپنی بات سمجھا سکی ہوں آپ کو، اپنی جو میں نے ابھی تک کہا ہے کہ میں نے ابھی ایک اسٹیٹمنٹ سنا جب آپ سے بات کر رہی ہوں، تو اسی دوران ایک اسٹیٹمنٹ میرے سامنے آیا کہ کیا ہر کسی کو جواب دیتے رہیں؟ تو ایسا کیوں ہے کہ ہمارے پاس ادارے میں بیٹھے ہوئے فرد وہ اپنے آپ کو ہولی کاؤ سمجھنا شروع ہو گئے ہیں کہ وہ کسی کو جواب نہیں دے سکتے؟ اگر کوئی خبر آئی ہے اور اگر کسی خبر کے اندر ایسا موجود ہے، وہ چاہے 30 سال پرانا ریکارڈ ہی کیوں نہ موجود ہو، تو کیا اس سے زیادہ بہتر یہ نہیں تھا کہ اس کو کلیئر کر دیا جاتا، اس کو بتا دیا جاتا، بجائے اس کے کہ 2 3 4 دن کے بعد ایک معاملہ آتا ہے، خبر آتی ہے، اور اس کے بعد لوگوں کو اچانک سے لگتا ہے کہ یہ تو تضحیق ہو رہی ہے، یہ تو بہت غلط ہو رہا ہے، یہ تو ٹرولنگ ہو رہی ہے، اور اس کے بعد صحافیوں کو بھی نوٹسز بھیجے جاتے ہیں، اور اس کے بعد یہ بھی بات کی جاتی ہے کہ سوال کیسے کیا جا سکتا ہے یا ہم جوابات ہی دیتے رہیں۔ تو قاضیوں کو اور گورنرز کو جب ہم اپنے آرڈرز دیکھتے ہیں نا، جب ججمنٹ دیکھتے ہیں، تو وہاں پر ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے کہ احادیث کو کوٹ کیا جاتا ہے، ہماری جو تاریخ ہے وہاں پر اس کو کوٹ کیا جاتا ہے، لیکن ہمارے عمل میں اس کا فقدان نظر آتا ہے۔ اور میں بصد احترام یہ بات کر رہی ہوں کیونکہ ایک بار پھر وہ ریفرنسز کا اور نوٹسز کا معاملہ شروع ہو گیا ہے، تو اللہ جانے کہ یہ بات کس کانٹیکس میں لی جائے اور کہاں پر میرے گلے بھی کوئی معاملہ نہ آ جائے، لیکن یہ بات ضروری تھی جو میں نے آپ سے اس وقت کہی ہے۔ جو آپ بات کر رہے ہیں نا سر کہ معاملہ کس طرف جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، تو وہی مسئلہ ہے کہ ہمیں اداروں میں اور اوور آل پالیٹکس میں ہمیں ہارمونی کا مسئلہ ہمیشہ نظر آتا ہے۔ جب ادارے سیاسی ادارے ہوں یا پھر اس طرح کے معزز ادارے ہوں، ان میں جب ایک پیج کا مسئلہ نہیں ہوتا نا، تو اس وقت ساری چیزیں ہمیں بالکل درست نظر آتی ہیں۔ پھر اس میں ہمیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے ایک ریفرنس بھی نظر آتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس پہ پیشیاں بھی نظر آتی ہیں، کارروائیاں بھی نظر آتی ہیں، لیکن جیسے یہ ہارمونی، یہ ایک پیج، یہ ایک صفحہ پھٹتا ہے، تو پھر اس کے بعد ہمیں وہ معافیاں بھی نظر آتی ہیں، اس کے بعد ہمیں یہ بھی دکھائی دیتا ہے کہ جی کہا جاتا ہے کہ جی یہ جو کچھ ہوا ہے، یہ جو ریفرنس بھیجا گیا تھا، یہ غلطی ہو گئی تھی۔ اس وقت ایک بار پھر وہ جو تناؤ کی سیاسی صورتحال میں آپ بات کر رہے ہیں وہ بالکل نظر آ رہی ہے، لیکن یہ سچویشن کوئی اچھی نہیں ہے۔ پچھلے دنوں ایک ریفرنس آیا، لیکن اس کے بعد جب چیف جسٹس صاحب تبدیل ہوئے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب آئے، تو پھر ہم نے دیکھا کہ 2 جج صاحبان جو سینیورٹی لیول میں جن کا نام تھا، جن کا نمبر تھا کہ اس کے بعد انہیں چیف جسٹس بننا تھا، لیکن پھر اسے بھی نظر انداز کیا گیا اور ان تمام معاملات کو چھوڑ کر باقاعدہ طور پر استعفیٰ دینا پڑ گیا۔ تو واضح طور پر نظر آتا ہے کہ رفٹ ہے اس وقت، کھینچا تانی ہے، کھچاؤ ہے، اور جو معاملات اچھی طرف جاتے ہوئے اچھی نظیر تو پھر نظر نہیں آ رہی ہے ڈیفینیٹلی۔ ٹھیک ہے عامر صاحب، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ مانا اس سے پہلے حکومتیں شامل ہوتی تھی براہ راست، جیسا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جب ریفرنس آیا تھا تو پی ٹی آئی گورنمنٹ تھی، وہ اس کا کھلم کھلا حصہ تھی۔ اب کی بار گورنمنٹ حصہ نہیں ہے، لیکن عدالت میں پھر بھی آج ہم نے اٹارنی جنرل کا نام سنا، ہم نے وزیر قانون کا نام سنا، حالانکہ ان کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لیکن ایک بات جو ریاست صاحب نے کی تھی سر، دیکھیں یہ جو اچانک سے عام آدمی اٹھ جایا کرتے ہیں نا، یہ روایت بھی بڑی پرانی ہے۔ وہ آپ نے سنا ہوگا نا، وہ ایک عام آدمی بیٹھا تھا، اس نے ٹیلی ویژن پہ کسی صحافی کے بارے میں کچھ سنا، اس کی دل آزاری ہوئی اور وہ درخواست لے کے پہنچ گیا۔ یہ عام آدمی جن کی دل آزاری ہوتی ہے، یہ عام آدمی کتنے عام ہوتے ہیں آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے۔ یہ روایت بھی تو اتنی اچھی نہیں ہے نا سر، تو کیا حکومت کا اس سے کوئی لینا دینا ہے کیونکہ ان کا نام لیا گیا آج عدالت میں، یا پھر ہم کہیں کہ یہ عام لوگ ہی ہیں بس؟ یہ عام آدمی جو لفظ آپ نے اچانک کہا، نہیں، یہ عام آدمی ہمیشہ سے آتا ہے، یہ آرمی چیف کے ایکسٹینشن کو بھی چیلنج کرتا ہے، اور وقت کا قاضی القضاء اس کے اوپر فوراً سو موٹو لے کے اور پوری فوج کو آگے لگا لیتا ہے۔ میں آصف سعید کھوسہ صاحب کا نام لے رہا ہوں، جو بعد میں کہتے پائے گئے کہ مجھے تو ایوان صدر کا لالچ دیا تھا۔ فخر امام نے ایک بل پیش کیا تھا
کہ ایکسٹینشن ججوں کی مدت ملازمت میں دی جائے، اور نواز شریف سے اڈیالہ جیل میں جا کے بات کی گئی تھی جس پہ انکار کیا اور وہ بل ہوا میں چلا گیا۔ کرن ناز نے بہترین مثال دے دی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی۔ تو جناب اگر ایک اسٹیٹ آفس کا ڈی جی سابق ریفرنس دائر کر رہا ہے اور 3 ججوں کے نام لے رہا ہے تو حضور وضاحت کر دیں، بجائے اس کے کہ ہمیں توہین عدالت کی کہانیاں بتائیں۔ یہ کہانیاں ہیں، فل کورٹ بیٹھی ہے نا، آپ کہتے ہیں جناب یہ فضول بکواس ہے اور ہم اس کو بھی طلب کر رہے ہیں، بتائیں ہم نے کب دباؤ ڈالے ہیں۔ مطلب وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں گیا ہے نا، تو پھر یہ کیوں ریفرنس کا راستہ آئین نے دیا ہے؟ اس طرح نہیں ہوتا۔ آپ کو کھلم کھلا جب آپ ہر ایک کو کہتے ہیں نا جاؤ پریس کانفرنس کر دو، فلاں کر دو، یہاں 200 لوگ اگر کھڑے ہو جائیں تو ملک ٹھیک ہو جائے گا، تو بھائی پہلے سب سے پہلے آپ 8 لوگ جو معزز عدلیہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہے، ریاست علی آزاد صاحب یہیں کے ہیں، یہاں پہ ایک ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج اور ایک ڈی سی اسلام آباد سارا چلا لیتا تھا اور پنڈی بینچ میں اسلام آباد کے کیس ہوتے تھے۔ اب 8 ہائی کورٹ کے جج ہیں، 70 سے اوپر نیچے ماتحت عدلیہ میں بیٹھے اور کیس ہی نہیں ختم ہو رہے۔ یہ کون سا طریقہ انصاف ہے؟ یہ جس طرح ابھی بات کی عامر صاحب نے، خاموشی اگر کرانا ہے تو بتا دیں، کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ صحافی کسی بھی ریفرنس کو رپورٹ ہی نہ کرے سر؟ یہ چاہتے ہیں سر آپ؟ دیکھیں نہیں، رپورٹنگ پہ تو میں آپ کو پتہ ہے میڈیا کا میں خود وکیل ہوں، پیمرا کے خلاف میں میڈیا کا وکیل ہوں۔ رپورٹنگ پہ کس نے کہا ہے پابندی؟ آپ اگر وہاں پہ کاروائی ہوتی ہے اور وہاں پہ کوئی ٹکر چلتے ہیں، کوئی رپورٹنگ ہوتی تو آپ کریں، اس سے آپ کو کون روکتا ہے؟ میں تو ہمیشہ آزادیوں کا ہمیشہ قائل رہا ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ جو آرٹیکل 17(a) ہے کانسٹیٹیوشن آف 1973 کا، آپ اس کو سٹرکٹو سینسو آپ بھی فالو کریں، میں بھی کروں گا، چونکہ آزادیاں حق ہے، آپ کو کانسٹیٹیوشن دیتا ہے، بٹ سبجیکٹ ٹو ریسٹرکشن امپوزڈ بائی دی لا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ کرن ناز صاحبہ، یہ گفتگو ریاست آزاد نے کی ہے، اب ذرا بتا دیں کہ کیا آزاد ریاست میں یہ گفتگو کی جا سکتی؟ جی علی صاحب، مسئلہ یہی ہے نا کہ وہ چاہے میں ہوں، اگر میں پاورفل ہوں تو میرے لیے بھی یہ بہت بڑی بات ہوگی کہ کیسے کوئی اٹھ کے میرے اوپر سوال اٹھا سکتا ہے۔ تو یہ من حیث القوم ہمارا مسئلہ بن چکا ہے کہ اگر آپ کے پاس پاور آ گئی ہے، اگر آپ کسی اچھی پوسٹ پر موجود ہیں اور کوئی آپ کے لیے سوال اٹھا دیتا ہے، اور اگر آپ کے پاس آپ کو پتا ہے کہ آپ کے لیفٹ رائٹ پر کچھ ایسی پاورز بھی موجود ہیں کہ آپ سیکیور ہو جائیں گے، تو پھر آپ سب سے پہلے یہی کرتے ہیں کہ آپ سوال پوچھتے ہیں کہ مجھ سے سوال کرنے کی ہمت کیسے ہوئی۔ تو یہاں پر بھی ہمیں یہی والا مسئلہ دکھائی دیتا ہے ہر طرف، یہ چاہے میں سیاستدانوں کی بات کروں، چاہے میں دیگر لوگوں کی بات کروں، تو ہمیں ہر جگہ یہی مسئلہ دکھائی دیتا ہے۔ آزاد ریاست میں بالکل یہ بات درست ہے، کیا صحافی رپورٹ نہ کرے؟ کبھی ہمیں مختلف قسم کے رولز دے دیے جاتے ہیں کہ جی آپ نے فلاں 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 پہ بات نہیں کرنی، آپ نے فلاں 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 رپورٹ نہیں کرنی، تو پھر ایک ہی دفعہ بتا دینا، یہ صحافت کی کوئی کتاب نکال دیں اور اس کے اوپر لکھ دیں کہ ہم نے جو ہے امریکن سنڈیوں کے حوالے سے بات کرنی ہے، ہم نے یہ نہیں کرنی۔ سب کا نظرہ بالآخر صحافیوں پہ ہی گرتا ہے، نہ ہم کسی کے اوپر بات کریں۔ بالکل صحیح، بہت بہت شکریہ آپ کا کرن ناز صاحبہ، آپ نے ہمارے پروگرام میں وقت نکالا۔ جناب عامر الیاس سرنا صاحب، سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ریاست علی آزاد صاحب، آپ نے وقت دیا، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، یہاں پر ایک وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ ابھی مشکل کے ابھی اور ایسے دور آنے ہیں آپ پہ جہاں پہ آپ کو مزید اذیتیں سہنا پڑیں گی۔ آئی ایم ایف کے بجٹ نے جو آپ پہ قہر ڈھایا ہے، بجلی اس سے زیادہ قہر ڈھانے جا رہی ہے، اس پر بات کریں گے۔ ناظرین، آئی ایم ایف فیم بجٹ کے بعد بجلی کی قیمتیں صارفین پر قہر بن کر ٹوٹ رہی ہیں۔ حکومت نئے سے نیا ظالمانہ ٹیرف لا رہی ہے اور صارفین کی گردن مروڑ رہی ہے۔ صارفین نے اس مہینے کے بجلی بلوں میں اوور بلنگ کی شکایات کے دفتر کھول دیے اور یہ شکایات 100-200 یونٹس والے عام صارفین نے کی ہے جنہیں پروٹیکٹڈ صارفین کا نام دیا جاتا ہے۔ جولائی کے مہینے میں پروٹیکٹڈ صارفین بھی غیر محفوظ ہو گئے ہیں اور حکومت نے انہیں 3000 کے بجائے 8000 روپے کے بھاری بل بھجوا دیے۔ اوور بلنگ کے باعث پروٹیکٹڈ صارفین کی کیٹیگری تبدیل ہو گئی ہے اور انہیں کروڑوں روپے کا اضافی بوجھ برداشت کرنا پڑا، جس پر ایک ہنگامہ بپا ہو گیا، جبکہ پروٹیکٹڈ صارفین کو اوور بلنگ کی شکایات پر نیپرا، ایف بی آر اور ایف آئی اے نے انکوائری بھی شروع کر دی۔ بجلی کے وہ صارفین جو لگاتار 6 ماہ تک 200 یونٹ بجلی استعمال کرتے ہیں، وہ پروٹیکٹڈ یا محفوظ کیٹیگری میں آ جاتے ہیں اور ان کو سرکار کی طرف سے رعایت ملتی ہے۔ لیکن یہاں ایک باریک واردات یہ ڈالی جاتی ہے کہ اگر 6 ماہ میں ایک بار بھی کسی کا بل 200 یونٹ سے 1 یونٹ بھی اوپر چلا گیا تو پھر ایسے میں ان
صارفین سے سبسڈی یعنی رعایت چھین لی جاتی. اس سے ایسے صارفین کا سلیب تبدیل ہو جاتا ہے اور ان کا بل بھی کئی گنا بڑھ جاتا ہے. مگر بہت سے صارفین بجلی کے بلوں سے متعلق ایسے سخت قواعد و ضوابط سے لا علم رہتے. ادھر آج حکومت کی جانب سے بجلی کے صارفین کو پروٹیکٹڈ اور نان پروٹیکٹڈ ٹیرف لگانے کا اقدام لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا. درخواست جوڈیشل ایکٹیویزم پینل کی جانب سے اظہر صدیق نے دائر کی. درخواست میں وفاقی حکومت، چیئرمین نیپرا اور لیسکو سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا. درخواست میں کہا گیا کہ 200 سے زائد یونٹس استعمال کرنے والے صارفین کو نان پروٹیکٹڈ ٹیرف لگایا گیا. عدالت وزارت توانائی کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کو واپس لینے کا حکم دے. اس سے پہلے وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی ہفتے کے روز شدید عوامی رد عمل کے بعد بجلی کے بلوں سے متعلق شکایات پر برہمی کا اظہار کیا